خوش نصیب سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو، صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ پاک کے۔ کچھ لوگ زندگی کا ایسا سرمایہ ہوتے ہیں جن کی خوشی کے لیے عمر بھر کے دکھوں کا سودا گوارا کر لیا جاتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا موسم کی تبدیلی کا پیشی خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان تنہائی پسند تب ہوتا ہے جب لوگوں کی اصلیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ سچائی بس ہر برا وقت آنے دے، پھر آپ وہ دروازے بھی خود پر بند ہوتے دیکھیں گے جو آپ کے قدموں کی ذرا سی آہٹ پر کھل جایا کرتے تھے۔ ٹھوکر لگنے سے پہلے کوئی نصیحت یاد نہیں رہتی اور ٹھوکر لگنے کے بعد نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ دنیا میں اگر چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ اگر آنے والے خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہی ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آرزانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ صرف باتوں سے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسو کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، میں نے عشق کا راستہ چنا۔ مولانا رومی۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ ہم اللہ کے ہاتھ میں قلم کی مانند ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں لکھتا ہے، ہم اس کی سرگوشیوں پہ چلتے ہیں۔ مولانا رومی۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر کرتا رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور آگے اگے گی۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ
کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔